السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروس البلاغہ میں ہم لوگ چوتھا باب معرفہ اور نکرہ کے سلسلے میں پڑھ رہے تھے، اور معرفہ کی جو ایک قسم تھی ضمیر، اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ آج ہم لوگ اس میں اشارہ کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ بار بار پہلے بھی دیگر اسباق کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ کسی بھی نئے سبق کو پڑھنے سے پہلے پرانے سبق کو ایک بار ضرور دیکھ لیا جائے، تاکہ نئے سبق کا طرز بھی معلوم ہو جائے اور نیا سبق کس طرح پرانے سبق کے ساتھ متصل ہے، جڑا ہوا ہے، یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے، آج کا ہم لوگ سبق شروع کر رہے ہیں جو ہے اسم اشارہ سے۔ اما اسم الاشارتی، اور رہی بات اسم اشارہ کے، فیوتا بہی اذا تعین طریقا لاظہار معناہ، تو لایا جاتا ہے اس کے ذریعے سے جب متعین ہوتا ہے کوئی راستہ اس کے معنی کو حاضر کرنے کے لیے۔ کہ قولی ہی، قولی کا جیسے کہ آپ کا کہنا، بِئْنِی ھذا، مجھے یہ بیچ دو، مشیرن الی شیئن، یہ اشارہ کرتا ہے کسی چیز کی طرف، یا اشارہ کرتے ہوئے کسی چیز کی طرف۔ یاد رکھیے گا، جو طرز شروع سے رہا ہے وہی اس میں بھی رہے گا۔ پہلے لفظ پر عبارت پڑھیں گے، اس کا لفظی ترجمہ کریں گے، اور اس کے متعلق جو کچھ تشریحات ہوں گی وہ آئیں گی۔ تو پہلے ابھی میں عبارت پڑھ رہا ہوں اور لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، تشریح اس کے بعد آئے گی انشاءاللہ۔ لا تعریف لہ اسمن ولا وصفن، اور آپ نہیں جانتے ہو اس چیز کا نام یا صفت۔ اما اذا لم یتعین طریقا لذالک، اب رہی بات تب جب طریقہ متعین نہ ہو اس چیز کا، فیکون لاغراض اخری، تب پھر یہاں پر اسم اشارہ کا استعمال کسی اور مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ کا اظہار الاستغرابی، جیسے کہ غرابت کا اظہار کرنے کے لیے، اجنبیت کا اظہار کرنے کے لیے۔ کم عاقل آیت مذاہبہ، کتنے ہی عقل مند ایسے جو گم ہو گئے یا جن کو پریشان کر دیا ان کے مذاہب نے، مذاہب سے مراد ان کی محنتوں نے۔ وجاہل تلقاہ مرزوقا، اور کتنے ہی جاہل ہیں، ایسے جاہل جن کو رزق نے خوب پکڑا ہوا ہے، یا جس کو پکڑے ہوئے ہے رزق کی کیفیت یا حالت۔ ھذا الذی ترک الاوہام حائرۃ، اور یہ وہ چیز ہے جس نے چھوڑ دیا ہے خیالوں کو پریشان۔ وسیر العالم النحریر زندیقا، اور بدل دیا ہے عالم النحریر، ماہر عالموں کو، زندیقا، کافر یا بے وقوف۔ چلیے تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ معرفہ کے ہم دوسری قسم جو اس میں اشارہ ہے اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں اشارہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دیکھو، اس میں اشارہ تب لایا جاتا ہے جب کوئی ایسا قرینہ موجود ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہم کسی سننے والے کو اس بات کی خبر دے رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم سننے والے کو کسی بات کے بارے میں اشارہ کے ذریعے خبر دے رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک ایسی چیز ہے کہ سننے والے کے ذہن میں آلریڈی وہ معنی بیٹھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کہا یہ دے دو، اس وقت میں نے کہا جب مجھے جیسے مان لیا جائے میں دکان میں گیا، اور دکان میں جانے کے بعد میں نے ایک چیز دیکھی جس کا مجھے نام نہیں پتہ ہے، اس کی صفات بھی مجھے نہیں پتہ ہے، مجھے بس اس کی ضرورت ہے یہ مجھے پتہ ہے، لیکن مجھے اس کا نام نہیں پتہ ہے کہ اس کو ایگزیکٹلی کیا کہتے ہیں حقیقتاً، کہ میں دکاندار کو کہوں۔
تو میں دکاندار کی طرف اشارہ کر کے صرف کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ دے دو، تو میں نے جب یہاں کہا تو سامنے جو دکاندار ہے اس کے ذہن میں اس لفظ کی حقیقت بیٹھی ہوئی ہے، اس کو یہ چیزیں معلوم ہیں کہ یہاں پر جو اشارہ جس چیز کی طرف کیا جا رہا ہے یہ کیا ہے۔ تو اس میں اشارہ کا استعمال ہم اس وقت کرتے ہیں جب سامع کے ذہن میں کسی چیز کا کہ جس چیز کی طرف اشارہ کی جا رہی ہے، یعنی مشار الیہ، جس لفظ سے اشارہ کرتے ہیں وہ کہلاتا ہے اسم اشارہ، جس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ کہلاتا ہے مشار الیہ۔ تو اسم اشارہ کا استعمال ہم اس وقت کرتے ہیں جب سامع کے ذہن میں مشار الیہ کے متعلق علم ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں اشارہ کا استعمال ہم اس وقت کر رہے ہوتے ہیں جب سامع کے ذہن میں کوئی متعین چیز نہیں ہوتا ہے، یعنی ہم کسی خاص چیز کی طرف اشارہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں بلکہ کوئی اور مقصد بھی ہو سکتا ہے اس میں اشارہ کے استعمال کرنے کا۔ اب بہت پوری باتوں کو اگر چند لفظوں میں سمیٹا جائے تو ایسا ہوگا کہ اس میں اشارہ کا استعمال کبھی تو ہم متعین چیز پر کرتے ہیں، یعنی اس کو بطور معرفہ کے طور پہ کرتے ہیں، اور کبھی کبھی اس میں اشارہ کا استعمال بطور معرفہ کے نہیں ہوتا ہے، بس اس کا استعمال کسی اور دوسرے معنی کے طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں سے پہلے کی مثال یہاں پر دی گئی اجنبیت کو بیان کرنے کے لیے۔ چلیے، تو کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی اسم اشارہ کا استعمال ہم کیوں کرتے ہیں؟ اسم اشارہ کا استعمال اس وقت کرتے ہیں جب مشار الیہ متعین نہیں ہوتا ہے، مشار الیہ کے بارے میں سامع کے ذہن میں ایک متعین شدہ معنی نہیں پایا جاتا ہے۔ اور اسی کی مثال یہاں پر دی گئی ہے جس میں ھذا الذی ترک، جو دوسرے لائن میں جو پہلا لفظ ہے وہ اصل میں ہمارا محلہ استشہاد ہے، یعنی اس شعر سے جو ہمارا جو اوپر اسم اشارہ کے بارے میں جو بحثیں چلی ہیں وہ ھذا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کہ یہاں جو ھذا اسم اشارہ استعمال کیا گیا یہ کسی متعین چیز کے لیے نہیں کیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ سامع کے ذہن میں آلریڈی اس کے معنی یا طریقہ جو ہے یہ متعین ہے کہ یہ کیا ہے، بلکہ یہاں ھذا کا استعمال صرف اجنبیت کو اظہار کرنے کے لیے کیا گیا ہے، کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ سمجھدار پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کو ان کی زندگی میں بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پیسہ کمانے کے لیے، اور بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ جاہل لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اوپر رزق بالکل کھلی ہوئی ہوتی ہے۔ تلقاہو، لقی یلقا ہے، تلقا نہیں ہے اصل میں، لقی یلقا، تلقاہو ہے، یہ تم ملو گے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے مضارع سے، لقی یلقا سے تلقاہو، میں نے تلقا پڑھ دیا ہے، وہ بھی صحیح ہے لیکن جب یہاں پہ اعراب لگا ہی ہوا ہے تو اسی کو پڑھیے، تلقاہو، کہ تم ان سے ملو گے مرزوقہ، مالداری کی حالت میں۔ تو یہ بہت سے عقل مند وہ لوگ ہیں جن کو پیسے کمانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، وہ پریشان ہوتے ہیں، تھک جاتے ہیں، اور بہت سے جاہل ایسے ہیں جن کو تم اس حالت میں پاؤ گے کہ وہ مالدار ہیں، بہت بے شمار دولتوں سے بھرے پڑے ہیں۔ ھذا الذی ترک الاوہام حائرا، اور یہی وہ بات ہے جس نے دلوں کے اندر جو الجھنیں ہیں یا دلوں کے اندر جو سوچ ہے اس کو بالکل حیران کر رکھا ہے، اور یہی حیرانی جو ہے اس نے اچھے عالموں کو بھی کافر بنا دیا ہے۔ چلیے، اس کے بعد دوسرا جو اس میں اشارہ کا استعمال ہے وہ ہے کمال عنایت، کسی چیز کے بہت زیادہ اچھے ہونے کو بیان کرنا، یعنی کوئی چیز جو اس کو مطلب کسی کی تعریف میں کوئی بہت اونچے الفاظ بیان کر دینا، اس کو کہا جاتا ہے کمال عنایت۔ چلیے، اس میں ہے ھذا الذی تعرف البطحاء وتعتہ،
والبیت یعرف والحل والحرم، یہ وہ شخص ہے جس کو عرب کی وادیاں یا عرب کے ریگستان صحرا جانتے ہیں، اس کے قدموں کو، وطاعتہ، اس کے قدم، اس کو نشان قدم کو، یا اس کے سارے محنتوں اور اس کے رتبوں کو۔ والبیت یعرف والحل والحرم، گھر بھی یعنی بیت اللہ، حل و حرم، حرم کعبہ اور حرم، یہ ساری چیزیں اس کو اچھے سے پہچانتی ہے۔ تو یہاں پر بھی حاذا کا استعمال یہاں پر تعریف کو اور ممتازیت کو بیان کرنے کے لیے، کسی شخص کے برائی کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے، نہ کہ یہ بطور مشار الیہ کو معرفہ بنانے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تیسرا ہے بیان حالہ فی القرب والبعد، قریب اور دور کی چیزوں کی حالت کو بیان کرنے کے لیے بھی اسم اشارہ کا استعمال کرتے ہیں، جو اصل استعمال ہے اسم اشارہ کا۔ اسم اشارہ استعمال ہوتا ہے بعید کے لیے بھی اور قریب کے لیے، جب مشار الیہ قریب ہو یا بعید ہو تو اس کو بھی بیان کرنے کے لیے اسم اشارے کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ھذا یوسف، یہ یوسف ہے، وذاک اخوہ، وہ اس کا بھائی ہے، وذاک غلامہ، اور وہ وذالک غلامہ، اور وہ اس کا غلام ہے۔ چوتھا ہے التعظیم، عظمت ظاہر کرنے کے لیے بھی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے ان چیزوں کے لیے جو سیدھا اور درست ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہاں پر اسم اشارہ کا استعمال تعظیم کے لیے ہوا ہے، نہ کہ سامع کو کسی چیز کی خبر دینے کے لیے استعمال ہوا۔ خبر سے مراد سامع کو کسی چیز کی طرف بطور اشارے کے نہیں کیا گیا ہے۔ والتحقیر، کبھی کبھی کسی کو چھوٹا دکھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اھذا الذی یذکر آلہتکم، کیا یہ وہی آدمی ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا تھا؟ فذالک الیدع الیتیم، تو پھر وہ ایسا ہے جو یتیموں کو بھگاتا ہے، دودھ کھاتا ہے۔ اس کے بعد ہے وہ اما الموصول، اب رہی بات اسم موصول کی، فیوتا بہ اذا تعین طریقا لاظہار معناہ، اس کو بھی لایا جاتا ہے جب کسی چیز کے معنی متعین ہوتے ہیں کسی بھی طریقے سے، کقولک الذی کان معنا امسی مسافر، کہ وہ شخص جو ہمارے ساتھ کل تھا وہ مسافر ہے۔ اذا لم تکن تعرف اسمہ، یہ اس وقت ہے جب آپ اس کے معنی نہیں جانتے ہیں۔ اما اذا لم یتعین طریقا لذالک، اور جب کوئی طریقہ متعین نہ ہو اس کے معنی کو حاصل کرنے کے لیے، فیکون لاغراض اخری، تو پھر اس وقت یہ دوسرے معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسم اشارہ کی طرح اسم موصول کا بھی استعمال ہم تب کرتے ہیں کہ جب اس چیز کی پوری اس کا پورا نام ہم کو معلوم نہیں ہوتا، اس کی پوری صفات ہم کو معلوم نہیں ہوتا ہے، مگر کوئی ایسا طریقہ موجود ہوتا ہے جس طریقے سے ہم اس لفظ کو سامع تک پہنچا سکتے ہیں، ہم اپنی مراد کو سامع کو سمجھا سکتے ہیں۔ جیسے اوپر اسم اشارہ کی مثال میں ہوا کہ ہم کو اس سامان کا نام نہیں پتہ تھا، مگر دکاندار کو ہم اشارہ کے ذریعے سمجھا پائیں کہ ہم یہ سامان خریدنا چاہ رہے ہیں، تو سامع یعنی دکاندار کے ذہن میں ہم نے یہ بات فٹ کرا دی کہ میرے اشارے سے کیا مراد ہے۔ تو وہی معاملہ اسم موصول کا بھی ہوتا ہے کہ یہ حقیقت میں اس وقت ہوتا ہے جب کسی چیز کے نام ہم کو معلوم نہ ہو، لیکن ایک طریقہ ایسا معلوم ہے جس متعین شدہ طریقے کا استعمال کر کے ہم سامع کو بغیر نام لیے بھی سمجھا سکتے ہیں کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں۔ جیسے الذی کان معنا امسی مسافرن، کہ کل جو ہمارے ساتھ جو آدمی تھا وہ مسافر ہے، تو سامع کو مجھے خبر دینا ہے مسافر ہونے کی، لیکن اس آدمی اس مسافر کا نام ہمیں معلوم نہیں ہے، تو ہم نے اسم موصول کا استعمال کیا، اور اسم موصول کے ذریعے سے ہم نے یہ بات سمجھا دی، جبکہ ہمیں نام نہیں بھی معلوم تھا۔ اب سامع کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں، ہم اس انسان کی بات کر رہے ہیں جو کل ہمارے ساتھ سفر میں تھا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسم موصول کا استعمال کسی ایسی چیز کے لیے بھی کرتے ہیں جہاں اس کے معنی تک پہنچنے کا کوئی طریقہ متعین نہیں ہوتا ہے۔
تو ایسی صورتوں میں جب اس کے معنی تک پہنچنے کا کوئی طریقہ متعین نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں موصول یہاں پر اپنے حقیقی معنی کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے، اپنے حقیقی کام کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ اس میں موصول کا استعمال کسی اور معنی کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ تو پہلا کہہ رہے ہیں التعلیل، علت بیان کرنے کے لیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے جنات الفردوس ہے، نزلا جس میں وہ ٹھہریں گے بطور مہمان۔ تو یہاں پر الذین کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، یہ الذین کا لفظ علت بیان کرنے کے لیے ہے کہ وہاں ٹھہرنے کے لیے ایمان لانے والے لوگوں کے لیے وہ مقام ہے۔ تو یہاں پر پتہ یہ چلا کہ یہاں پر سامع کو یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کسی متعین شدہ آدمی کے بارے میں کہ یہ فلاں فلاں شخص ہے جو جنت میں جا رہا ہے، بلکہ ایک عام بات ہے کہ ایک علت بیان کر دی ہے کہ ہر وہ شخص جو ایمان لاتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے اس کے لیے یہ چیز ہے۔ دوسری صورت ہو سکتی ہے وہ اخفاء الامر عن غیر المخاطب، کبھی کبھی ہم کو سب لوگوں کو کوئی بات نہیں بتانی ہے تو چھپانا بات کو ایسے لوگوں سے جس سے ہم کو مقصود نہیں ہے بات بتانا۔ 5 لوگ موجود ہیں، اس میں سے 3 لوگوں کو بتانا ہے، 2 لوگوں کو نہیں بتانا ہے، تو 2 لوگ جو ہیں وہ کہلائیں گے غیر مخاطب، کہ ہم ان سے مخاطب نہیں ہیں، ان کو نہیں بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو اخفاء الامر، تو جب کچھ لوگوں سے بات کو چھپانا ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی استعمال کر دیتے ہیں، جیسے وَخَذْتُ مَا جَادَ الْأَمِيرُ بِهِ وَقَضَيْتُ حَاجَاتِي كَمَا أَهْوَى، یہاں پہ قضیتہ ہے، اس کو قضیتو کر دیجئے، مس پرنٹ ہو گیا ہوگا، چونکہ قضیتہ پہ بات نہیں پوری ترجمہ سیٹ نہیں کرے گا۔ یا مراد ہے کہ میں نے اپنی ضرورت پوری کر لی، حاجاتی، اگر قضیتہ حاجاتی کریں گے تو مطلب تو نے میری ضرورت پوری کی، تو وہ مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ اخذتو پہلے متکلم کا صیغہ ہے۔ تو میں نے لے لیا ما جاد الامیر بھی، امیر نے جس چیز میں سخاوت کی، وقضیتو حاجاتی، اور میں نے اپنی حاجت پوری کر لی، کما احوا، جیسا کہ میرا دل چاہا۔ تو یہاں پر جو استعمال ہوا ہے ما، اس میں موصول، یہ بھی مخاطب سے بات کو چھپانے کے لیے استعمال ہوا، یعنی کیا کس چیز میں سخاوت کی یہ معلوم نہیں ہے، لیکن جب بات چل رہی ہے تو جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں، جو مخاطب ہے، اصل مخاطب، ان کو معلوم ہوگا کہ امیر نے کیا سخاوت کی ہے۔ تیسرا ہے وہ تنبیہ علی الخطائی، غلطی پر تنبیہ کرنا، بتانا کہ یہاں پر مسٹیک ہوا ہے، جیسے ان الذین ترونہم اخوانکم یشفی غلیل صدورہم ان تسرعوا، بے شک وہ لوگ جس کو دیکھا جاتا ہے بطور اخوانکم، تمہارا بھائی، یشفی غلیل صدورہم، ان کے دلوں کی گندگی کو یا ان کے دلوں کی برائی کو، پریشانی کو شفا ملتا ہے، ان تسرعوا، کہ تم لوگ ختم ہو جاؤ، گر جاؤ، پچھارے جاؤ۔ مطلب جن لوگوں کو بطور تمہارا بھائی دیکھا جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہاری بربادی کو دیکھ کر کے ان کے دلوں کی آگ بجھتی ہے، ان کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ تو یہاں پر تنبیہ کرنے کے لیے آ گیا الذین کا لفظ۔ چوتھا ہے تفخیم شأن المحکوم بھی، محکوم بھی یعنی جس پر حکم لگایا گیا، جس کو بیان کیا گیا، اس کے شان کو بہت واضح کر کے بیان کرنا، بڑھا کر کے بیان کرنا۔ ان الذی سمک السماء بنا لنا بیتا ودیائمہ اعز واطول، بے شک وہ ذات جس نے ہمارے لیے آسمان بنایا اور ہمارے لیے سمک السماء، جس نے آسمان کی تعمیر کی، بنا لنا بیتن، اور ہمارے لیے گھر بنایا، دیائمہ، جس کی ستون، جس کا پیلر، اعز و اطول، زبردست ہے اور لمبا ہے۔ التحویل تعظیما و تحقیرا، حقارت کو بیان کرتے ہوئے، بطور عزت کی کوئی چیز بیان کرتے ہوئے، دھمکانا، ڈرانا دھمکانا، کسی چیز کی عظمت یعنی بڑائی کو بیان کرتے ہوئے، یا پھر اس کی حقارت کو بھی بیان کرتے ہوئے۔ تو ڈرایا دونوں طریقے سے جا سکتا ہے، کسی کو بہت خوف دلا کر کے بھی، یا کسی کے دل میں کسی کی عزت ڈال کر کے بھی۔ فغشیہم من الیم ما غشیہم، تو سمندر میں سے ڈھپ لیا اس کو جو چیز اس کو نے ڈھپا اس کو۔ تو یہاں پر بھی جو ماں کا لفظ استعمال ہوا،
یہ صرف عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہ کتنا بڑی سزا تھی، اور بطور حقارت کے بھی کہ اس کو فرعون کے بارے میں، ان کے لشکروں، اس کے لشکروں کے بارے میں۔ دوسرا ہے وَنَحْوُ مَن لَّمْ يَدْرِ حَقِيقَةَ الْحَالِ قَالَ مَا قَالَ، اور جو بات کی حقیقت کو نہیں جانتا ہے، قَالَ مَا قَالَ، جو چاہے وہ کہتا ہے۔ تو یہاں پر تحقیر حقارت کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے کہ جس کو بات کی حقیقت معلوم نہیں، اس کو جو من الٹا سیدھا وہ بولتا رہتا ہے، تو یہ بیکار کام ہے، اچھا کام نہیں ہے۔ التحکم، نیچا دکھانے کے لیے، مذاق کرنے، برائی کرنے کے لیے۔ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ انسان جس کے اوپر نصیحت نازل ہوئی ہے، بے شک تم مجنون ہو۔ تو یہاں پر بھی الذی کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ بطور استہزاء کے استعمال ہوا ہے۔ اب آتے ہیں وہ اما محلہ بی الف لام، یعنی الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا لفظ۔ فیوتا بھی اذا کان الغرض حکایت عن الجنس نفسہ، یہ لایا جاتا ہے اس وقت جب مقصود ہوتا ہے کسی جنس کو بنفس ہی، کسی جنس کی حکایت کو بیان کرنے کے لیے، یا حکایت اگر زیادہ مشکل سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجیے کسی بنفس ہی، کسی جنس کو بیان کرنے کے لیے، بس اتنا کافی ہے۔ نحو الانسان حیوان ناطق، انسان حیوان ناطق ہے یعنی بولنے والا جانور ہے۔ وتسمى الف لام جنسیت، تو یہاں پر الف لام کو کہا جاتا ہے جنسیہ۔ او الحکایت عن ماحود من افراد الجنس واحدہ اما بالتقدم ذکرہ نحو، یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بیان کیا جاتا ہے کسی ماحود چیز کا، یعنی جنس کے افراد میں سے کسی ماحود چیز کی طرف، اور اس کا جو عہدہ ہے، یعنی جس کا بیان کیا جائے۔ ماحود کیا ہوتا ہے میں سمجھاتا ہوں، اب صرف لفظی ترجمہ سمجھ لیجئے، اس کا سمجھتے ہیں کہ کر کے ساری چیزوں کو۔ اور اس کا جو عہدہ ہے وہ یا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا ذکر پہلے کر دیا گیا اور اس کے بعد اس کا بدل لایا گیا ہو، جیسے کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، جیسے کہ ہم نے بھیجا فرعون کی طرف ایک پیغمبر، تو فرعون نے پیغمبر کی نافرمانی کی۔ تو یہاں کیا ہوا، یہاں جس کے لیے الف لام آیا، لاسٹ میں جو الرسول آیا اس پہ الف لام لگا ہوا ہے، تو یہ جو الف لام آیا ہے یہ تمام پیغمبر کے جنس کو بیان نہیں کر رہا ہے، بلکہ پیغمبر کے جنس میں سے، یعنی پورے پیغمبر میں سے وہ پیغمبر جو فرعون کے پاس پہنچے ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر پیچھے اس کا بیان بھی کر دیا گیا، کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ تو آگے جو الرسول ہے الف لام کے ساتھ، اس سے مراد وہی پیچھے جو رسولہ بیان کیا گیا ہے وہ ہے۔ اسی کو یہاں بتایا گیا ہے کہ جس چیز کے لیے الف لام آیا ہے یہ ایسی چیز کے لیے آیا ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا، یعنی پورا جنس مراد نہیں ہے، بلکہ اس جنس میں سے کوئی ایک شخص مراد ہے، یعنی پورے پیغمبر کی ذات مراد نہیں ہے، بلکہ ان پیغمبر میں سے کوئی ایک پیغمبر مراد ہے۔ اور اس کے آنے کے پھر طریقے تھے، پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو مراد ہے وہ پہلے ہی ذکر کر دیا گیا ہو، جیسے اس صورت میں رسول کو پہلے ہی ذکر کر دیا گیا اور بعد میں پھر الرسول لا کر کے بتا دیا گیا کہ جو الرسول سے مراد پیچھے جو رسول ہیں وہی ہیں۔ میں تشریح کروں گا، ابھی صرف لفظی ترجمہ ہے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اما بحضورہ بذاتہ، کہ اس کو حاضر کر دیا جائے بذاتہ ہی، خود اس کو ہی لکھ دیا جائے پہلے، جیسے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ وَأَمَّا بِمَعْرِفَةِ السَّامِعِ لَهُ، یا تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ سامع اس کے بارے میں آلریڈی جانتا ہے، سامع کے جاننے کے ذریعے سے، یعنی جس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، جس کے لیے الف لام لگا کر کے لایا جا رہا ہے، سامع اس کو آلریڈی جانتا ہے۔ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے پیڑ کے نیچے۔ وَتُسَمَّى الف لام احدیۃً او الحکایۃ عن جمیع الافراد، اچھا اول چھوڑ دیے، وَتُسَمَّى الف لام احدیۃً، ایسے الف لام کو الف لام احدیہ کہا جاتا ہے۔
ٹھیک ہے. او یا پھر تیسری ایک صورت یہ ہے الحکایت عن جمیع افراد الجنس، کہ بیان کرنا مراد ہو الف لام سے تمام جنس کے افراد کی. کیا ہے تمام جنس افراد؟ سب آئے گا، بس ویٹ کر لیجئے. ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان گھاٹے میں ہے. وتسمى الف لام استغراقیۃً، اور اس الف لام کا نام رکھا جاتا ہے استغراقی. وقد یراد بالف لام الاشارۃ الی الجنس فی فرد ما نحو، اور کبھی کبھی الف لام سے مراد ہوتا ہے اشارہ کرنا جنس میں سے کسی ایک فرد کی طرف. چلیے پہلے اس پیج کے اندر جتنے بھی الگ الگ لفظ ہیں اس کو یاد رکھیے. حکایت کے معنی سمپلی یہاں پہ بیان کرنا آپ لے لیجئے. ماحود کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیجئے. ماحود کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کو اگر میں بہت آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں، بہت آسان انداز میں، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مشارون الیہ کیا ہوتا ہے. مشارون الیہ وہ ہوتا ہے جس سے اسم اشارہ مراد ہوتا ہے نا. اسم اشارہ ہم جس کے لیے لاتے ہیں وہ مشارون الیہ ہوتا ہے. مرجع کیا ہوتا ہے؟ جس کے لیے ہم ضمیر کا استعمال کرتے ہیں وہ مرجع ہوتا ہے. مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ جس کے لیے ہم مضاف کا استعمال کرتے ہیں وہ مضاف الیہ ہوتا ہے. صلہ کیا ہوتا ہے؟ جس کے لیے ہم اسم موصول کا استعمال کرتے ہیں وہ صلہ ہوتا ہے. منادا کیا ہوتا ہے؟ جس کے لیے ہم یا حرف ندا کا استعمال کرتے ہیں وہ منادا ہوتا ہے. اب یہ ساری بات سمجھ گئے ہیں تو اس میں ماحود کیا ہوتا ہے آسانی سمجھ جائیے گا. جس کے لیے الف لام لگانا پڑتا ہے وہ ماحود ہوتا ہے. ہم کسی بھی لفظ پہ الف لام کب لگاتے ہیں؟ جب اس کو معرفہ بنانا ہوتا ہے. تو معرفہ بنانے کی کوئی صورت ہونی چاہیے نا. معرفہ تو وہ لفظ ہے کہ جس کو سنتے ہی سامع کے ذہن میں ایک خاص تصویر بن کر کے آ جائے. مان لیجیے میں نے کہا کتاب، تو یہ تو کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے نا. کسی بھی کتاب کو ہم کتاب کہہ سکتے ہیں. تو سامع کے ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی کس کتاب کی بات چل رہی ہے. لیکن میں نے کہا القرآن، تو سامع سنتے ہی سمجھ میں آ گیا اچھا وہ قرآن کی بات چل رہی ہے. تو الف لام لگا کر کے جس کو معرفہ بنایا گیا ہے، جو مقصود ہوتا ہے الف لام سے، اس کو کہا جاتا ہے ماحود. ٹھیک ہے، ایک بات یہ ہو گئی. دوسری چیز سمجھیے فرد اور جنس کیا ہوتا ہے. جنس کہتے ہیں کہ جب ایک ہی قسم کا گروپ ہو. جیسے جب ہم کہیں گے انسان ایک جنس ہے، تو انسان ایک جنس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ایک گروپ ہے. کیا مطلب ہوا؟ کہ انسان کے اندر وہ لوگ آئیں گے جو انسان کی شکل و صورت والے لوگ ہیں. ہاں، 2 ہاتھ ہے، 2 پیر ہے، دو پیر سے چلتے ہیں، بولتے ہیں، یہ سب انسان کا ایک جنس ہو گیا. اس میں مرد ہے، عورت ہے، بچے ہیں، لیکن سب انسان ہیں. اس میں گھوڑا، گدھا، بیل، بکری یہ نہیں آئے گا. اس کو کہا جاتا ہے جنس. مان لیا کہیں گے مرد ایک جنس ہے، تو اس کا مطلب سارے مرد اس میں آ جائیں گے، عورتوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم کہیں گے سارے گھوڑوں کا ایک جنس ہے، تو مطلب اس میں صرف گھوڑے آئیں گے، گدھا، بیل، بکری نہیں آئے گا. تو جنس کا مطلب ہوتا ہے ایک گروپ، اور فرد کا مطلب ہوتا ہے ایک تنہا. تو اگر میں یہ کہوں کہ انسان جنس میں سے زید فرد مراد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام انسانوں میں سے صرف زید ہم کو چاہیے. تو فرد کا مطلب ہوتا ہے ایک. ٹھیک ہے. اب آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے ان تینوں چیزوں کو. ایک کہہ رہے ہیں کہ دیکھو لام جو ہوتا ہے، ایک لام ہوتا ہے لام جنسیہ، الف لام جنسیہ. یہ الف لام ہم تب استعمال کرتے ہیں جب آپ کو جنس بیان کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے الانسان حیوان ناطقن، تو یہاں الانسان، انسان پہ جو الف لام لگایا گیا ہے اور اس کو معرفہ بنایا گیا ہے، یہ اس لیے معرفہ بنایا گیا ہے کہ یہاں پوری انسان جنس مراد ہے، بیل، بکری، گدھوں کی جنس مراد نہیں ہے. ٹھیک، گروپ مراد نہیں ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ دوسرا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ لام استغراقیہ.
اچھا نہیں، دوسرا ہے لام احدیہ، استغراقیہ تیسرے نمبر پہ. دوسرا کہتے ہیں لام احدیہ. الف لام احدیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ الف لام اس لیے لگاتے ہیں کہ جس کے لیے جس کو معرفہ بنانا ہے وہاں پر جنس مراد نہیں ہے، بلکہ اس جنس کے اندر سے کچھ خاص لفظ یا کچھ خاص فرد مراد ہے. اب یہ جو خاص فرد مراد ہے اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ اس فرد کا ذکر پہلے ہی کر دیا گیا ہو اور بعد میں الف لام لا کر کے اشارہ کر دیا گیا ہو کہ میری مراد کون ہے. اور دوسرا یہ کہ جس کے بارے میں جس کے لیے الف لام لایا گیا ہے، جس پر الف لام لایا گیا ہے، اس کو بطور فرد کے طور پہ نہیں بلکہ وہ ایگزیکٹلی وہی جنس ہی یوز کر لیا گیا ہو اور اس کے جیسا کوئی دوسرا جنس موجود نہ ہو. مثال کے طور پہ پہلی جو مثال ہے کہ کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، لاسٹ میں جو الرسولہ ہے یہ الرسولہ الف لام اس پہ لگا ہوا ہے تو میں صرف بول دوں گا خاص پیغمبر، تو آپ تو سمجھ نہیں پائیں گے نا کہ خاص پیغمبر کون. تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا عہدہ جو ہے یہ پہلے ذکر کیا ہوا ہے، اس خاص پیغمبر سے مراد وہ رسول ہے جس کو بھیجا گیا ہے فرعون کی طرف. تو یہاں پر پہلے ہی اس کو ذکر کر دیا گیا نکیرہ کے طور پر، اور بعد میں معرفہ لفظ لا کر کے اس کو پیچھے پلٹا دیا گیا کہ اس معرفہ رسول سے مراد وہی رسول ہے جو پیچھے ذکر ہوا ہے. یہ پہلی صورت ہے. یہ پہلی صورت کون سی ہے؟ جب وہاں پوری جنس مراد نہیں ہوتی ہے، پیغمبر کی یہاں پوری جنس مراد نہیں ہے بلکہ اس میں سے ایک فرد مراد ہے، اور وہ بھی وہ فرد جس کا ذکر خود لفظ کے اندر موجود ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہاں جنس وغیرہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو مراد ہے اس کو ڈائریکٹلی لکھ دیا گیا ہوگا کہ یہی مراد ہے. جیسے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا. یہاں دن سے مراد کوئی خاص ایسا نہیں ہے کہ دن کا بہت سارا گروپ تھا اس میں سے ایک دن مراد تھا، بلکہ یہ آیت جس وقت نازل ہوئی یا جس وقت اس آیت کے جس دن کی طرف اس آیت نے اشارہ کیا بذات ہی صرف وہ دن ہی مراد ہے، باقی کچھ مراد نہیں ہے، اور اس میں کوئی دوسرے دن کی یا جنس کی کا تعلق یہاں پر نہیں ہے. تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس کو معرفہ بنایا گیا ہے اس معرفہ کو نہ تو جنس سے تعلق ہے، نہ اس معرفہ سے مراد ہم کو بذات ہی خود ایک لفظ کا تعلق ہے، بلکہ اس معرفہ لفظ سے مراد صرف اتنا ہے کہ سامع کے ذہن میں وہ بات پہلے سے معلوم ہے کہ یہ معرفہ سے مراد کون سا معرفہ ہے. اس کی مثال دی گئی کہ اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، کہ جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے پیڑ کے نیچے. الشجرتی پر الف لام لا کر کے یہ بتا دیا گیا کہ جو لوگ اس بیعت کا حصہ تھے ان کے ذہن میں معلوم ہے یہ کس پیڑ کی بات چل رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لام کو کہا جاتا ہے لام احدیہ. تو آسان انداز میں سمجھیے، لام احدیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معرفہ بنایا ہوا جو الف لام کے ساتھ جو لفظ آتا ہے وہ کہیں نہ کہیں پیچھے لوٹ رہا ہوتا ہے کسی خاص چیز کی طرف. تو ہم نے دو لام کے الف لام کے بارے میں پڑھا. ایک الف لام ہے الف لام جنسیہ، یہ وہ الف لام ہے جو جنس کو بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. دوسرا ہے الف لام الحقہ احدیہ، یہ وہ الف لام ہے جو پیچھے بیان کیے گئے کسی چیز کے بارے میں بیان کر رہا ہوتا ہے، یا سامع کے ذہن میں آلریڈی معرفہ ہوتا ہے اسی کو بیان کر رہا ہوتا ہے، یا معرفہ شدہ کوئی لفظ ہے جو خاص لفظ ہے اسی کو وہاں پر بیان کر دیا جاتا ہے. تیسرا ایک ہے جس کا نام ہے الف لام استغراقیہ. یہ الف لام استغراقیہ یہ وہ لام ہیں جس میں پوری جنس مراد ہوتی ہے
اور اس جنس میں جتنے بھی فرد ہیں وہ سب مراد ہوتے ہیں. تو اب کہیے گا کہ اوپر والا الف لام میں اس میں کیا فرق ہے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں دیکھیے اس میں کیا ہوگا، اوپر والا جو الف لام ہے وہاں ایک فرد بھی مراد ہو سکتا ہے اور پورے کا پورا انسان جنس بھی مراد ہو سکتا ہے. یعنی ایک انسان پر بھی وہ حکم لاگو ہو جائے گا. جیسے میں نے کہا الانسان حیوان ناطقن، انسان بولنے والا جانور ہے. تو انسان کے اندر اگر میں نے صرف زید کا ذکر کیا تو زید بھی تو بولنے والا جانور ہے، حیوان ہے. تو اس کا مطلب جانور مطلب اس وے میں نہیں، حیوان کا میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں. میں انسان کو جانور نہیں کہنا چاہ رہی، چاہیے مناسب نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ انسان میں سے اگر آپ نے صرف زید کو لیا تو بھی بات پوری ہو جائے گی، پورے انسانیت کو آپ نے لیا تو بھی بات وہی ہوگا. تو اوپر جو الف لام جنسیہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو پورا تمام انسان کا جنس یا پھر ایک انسان. اور یہ جو لام استغراقیہ ہے اس میں ایک کی بات نہیں چل رہی ہے، صرف آپ زید کو لے کے نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ اس سے مراد پوری انسانیت ہی ہوگی. صرف ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان بہت بڑے گھاٹے میں ہے. یہاں اس سے مراد یہ نہیں ہوگی صرف زید بہت بڑے گھاٹے میں باقی سب انسان بچا ہوا، نہیں، سارے کے ساری انسانیت گھاٹے میں. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، فرد میں سے پورا جنس مراد ہوتا ہے. یعنی دو تین الگ الگ فرد آپ استعمال کرتے ہیں اور اس میں سے الف لام لا کر کے اس کے پورے جنس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں. کیا مطلب اس کا ذرا دیکھ لیجیے. لقد امر علی اللئیم یسبنی فمزیت ثمہ قلت لا یعنینی. بے شک میں گزرتا ہوں کسی کمینے پر، کمینے کے پاس سے، یسبونی مجھے گالی دے رہا ہوتا ہے. فمزیت ثمہ تو میں اس کے پاس سے نکل جاتا ہوں. قلت لا یعنینی کہ وہ مجھے میری مراد نہیں ہے. یعنی آنا یعنی کے معنی ہوتا ہے مراد لینا، مطلب. تو لا یعنینی وہ مجھے مطلب نہیں، یعنی وہ مجھے گالی نہیں دے رہا، میں یہ مان کر کے چل جاتا ہوں، اپنے دل میں یہ بات مان لیتا ہوں اپنے نفس میں کہ بھائی وہ مجھے گالی نہیں دے رہا ہے. تو یہاں اللئیم یہ معرفہ لفظ ہے. لئیم پورا جنس ہو گیا. لئیم جیسے ہی میں نے کہا تو دنیا میں جتنے بھی کمینے ہیں سب اس لئیم کے اندر شامل ہو گئے. لیکن یسبونی آگے ایک لفظ لا کر کے بیان کر دیا کہ سارے کمینوں کی بات نہیں چل رہی ہے، اس کمینے کی بات چل رہی ہے جو مجھے گالی دے رہا ہے. تو کیا ہو گیا، جنس کا استعمال کر کے اس میں سے فرد کو نکال لیا گیا ہے. تو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. چلیے یہاں تک ہو گیا. اب آگے دیکھیں. وَإِذَا وَقَعَ الْمُحَلَّى بِأَلِف لام خَبْرًا أَفَادَ الْقَصْرَ. اور جب الف لام کے ذریعے خبر لایا جاتا ہے تو قصر کا فائدہ دیتا ہے. اب یہاں اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو مبتدا خبر کے اصول یاد ہونے چاہیے. مبتدا خبر کے اصول میں ہم نے ایک بات پڑھی تھی کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، خبر ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے خبر پہ الف لام لگایا تو وہاں پر وہ خبر قصر کے معنی پیدا کرے گا. قصر کے معنی سے مراد یہ ہے کہ وہ تاکید کے معنی پیدا کرے گا، خاصیت کے معنی پیدا کرے گا. جیسے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، ہوا مبتدا ہے، غفور الودود یہ خبر ہے، وہ بہت معاف کرنے والا، پیار کرنے والا ہے. تو یہاں پر جو الغفور الودود پہ الف لام لگا ہے یہ خبر ہے، اور اس پر الف لام قصر کے لیے، تاکید کے معنی پیدا کرنے کے لیے ہے. اب آئیے وَأَمَّا الْمُضَافُ لِمَعْرِفَةٍ، معرفہ کی ایک اور قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں مضاف الی المعرفتی یا لی معرفتن. یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ معرفہ ہے جو خود معرفہ نہیں ہوتا ہے
بلکہ اگر اس کا مضاف الیہ معرفہ ہوتا ہے تب یہ معرفہ ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے کہا قلم زیدن، زید کی قلم، تو یہاں پر قلم معرفہ اس لیے ہے کہ زید معرفہ ہے، میں اس قلم کی بات کر رہا ہوں جس کا تعلق زید سے ہے، تو مضاف الیہ زید کے معرفہ ہو جانے کی وجہ سے قلم بھی معرفہ ہو گیا، اسی کو کہا جاتا ہے مضاف لی معرفتن۔ یہ کہنے فیوتا بھی اذا تعین طریقا لاظہار معناہ ایضاً، یہ بھی اس وقت آتا ہے جب اس کے معنی کو حاضر کرنا کسی ایک طریقے سے متعین ہوتا ہے، کہ کتابی سوئی، جس امام سوئی کی کتاب، و سفینۃ نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی کشتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ مضاف الی المعرفہ یا مضاف لی معرفتن یہ اس وقت لایا جاتا ہے جب سامع کے ذہن میں اس کے معنی کسی نہ کسی طریقے سے متعین ہوتے ہیں کہ یہ بات کس کے بارے میں چل رہی ہے۔ جیسے میں نے کہا کتاب السوئی، امام سوئی کی کتاب، تو یہاں امام سوئی کی کتاب سے ایک معنی سننے والے، نحو کے پڑھنے والے کو سمجھ میں آ گیا کہ یہاں امام سوئی نحو کے امام ہیں اور ان سے مراد نحو کی کوئی کتاب ہے۔ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ لِذَلِكَ فَيَكُونُ لِأَغْرَاضٍ أُخْرَى، اور اگر کسی طریقے سے مضاف کے معنی متعین نہیں ہیں تو یہ پھر کسی اور دوسرے مقصد سے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ پہلا، تعذر التعدادی او تعسری، پریشان ہونا کسی چیز کے مشکل ہونے کی وجہ سے یا تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے، یعنی مضاف کا استعمال اس وقت کرنا کہ جب اس کو لفظ میں گنتی کرنا، 1 2 3 کر کے گنتی کرنا مشکل ہو یا اس کو سمجھانا بڑا دشوار ہو۔ جیسے اجمع اہل الحق علی قضا و اہل البلد کرامن، جمع ہو گئے اہل حق اس بات پر، یا شہر کے باسی اچھے لوگ ہیں، معزز لوگ ہیں۔ تو اہل الحق یہاں پر ایک لفظ لا کے اہل الحق لا کر کے بتا دیا گیا کہ ان تمام حق کے لوگوں، جو لوگ حق پر باقی ہیں، ان کو گننا یا ان کو شمار کرنا مشکل ہے، تو ایک مضاف الیہ کی صورت میں ان سب کو بیان کر دیا گیا۔ دوسرا ہے والخروج من تبعۃ تقدیم البعض علی بعض، نکل جانا من تبعۃ تقدیم البعض علی بعض۔ چلیے، تو الخروج من تبعۃ تقدیم البعض علی بعض، نکل جانا من تبعۃ کسی پریشانی سے، من تبعۃ تقدیم البعض علی بعض کسی ایک کے اوپر کسی ایک کے آنے والی پریشانی سے نکل جانا۔ جیسے حضر امراء الجندی، حاضر ہوا لشکر کے امیر۔ اب یہ سمجھ میں آئے گا کہ بھائی کیا مطلب ہوا اس کا، یہاں کسی شر سے یا کسی پریشانی سے بچنے کے لیے بعض کو بعض پر مقدم کر دینا، اور پھر یہ مثال دی گئی کہ حضر امراء الجند، کہ لشکر کے عمراء جو ہیں حاضر ہوئے، کمانڈرز حاضر ہوئے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کو تھوڑا سا الگ وے میں سمجھنا پڑے گا، تب اس کی بات پوری طریقے سے واضح ہوگی۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ مان لیا کہ الگ الگ کنٹری کے کمانڈرز، آرمی چیف وغیرہ پہنچ گئے، اور سب کے دلوں میں یہ خیال ہے کہ جو بلانے والا ہے، دعوت دینے والا آدمی ہے، میزبان ہے، اس سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، سب کے دل میں یہی خیال ہے۔ تو اب تو اس میزبان کے اندر اوپر پریشانی آ گئی کہ بھائی یہ اگر کسی ایک کا نام عزت کے ساتھ زیادہ لے لے گا، کسی کا کم، یا کسی کو پہلے بلا لے گا اسٹیج پہ، کسی کو بعد میں، یا کسی کا نام پہلے لے گا، تو کہیں دوسرا نہ برا مان جائے کہ بھائی میرا نام پہلے نہیں لیا، اس کا نام بعد پہلے لیا۔ تو وہ کیا کرے گا کہ وہ ڈائریکٹلی کہہ دے گا کہ لشکر کے آرمی کے کمانڈرز آئیں، تو وہ تو سب ہے۔ تو یہاں پر جو اس مضاف الیہ کا استعمال کیا گیا ہے، یہ معرفہ بنانے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا ہے، یا کسی چیز کی طرف اضافت کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہاں پر مضاف الیہ کے طور پہ جو جملہ لایا گیا وہ بلاغتی اعتبار سے، بلاغت کے پہلو سے
اپنے آپ کو بچانے کے لیے استعمال کیا گیا کہ اس میں سب شامل بھی ہو گئے اور کسی کو برا بھی نہیں لگے گا۔ تیسرا التعظیم للمضاف، مضاف کی تعظیم کے طور پر مضاف الیہ کو معرفہ لایا جاتا ہے، جیسے کتاب السلطانی حضر، کتاب السلطانی حضر، سلطان کے کتاب جو ہے حاضر ہوئے۔ او المضاف الیہ نحو ھذا خادمی، یہ میرا خادم ہے، او غیرہما، یا ان دونوں کے علاوہ میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ چلیے، کتاب سے مراد خط ہو جائے گا کتاب میں، جیسے اخو الوزیری اندی، وزیر کا بھائی میرے پاس ہے۔ تو یہاں الوزیر عزت کے طور پہ ہے، پیچھے جو سلطان گزرا وہ عزت کے طور پہ، تو یہاں پر جو ہے مضاف کی عزت اور برائی کو بیان کرنے کے لیے ایسے مضاف الیہ کے ساتھ جوڑا گیا جو مضاف الیہ آلریڈی عزت والا ہے۔ تو خط کو جب سلطان کے ساتھ جوڑا گیا تو خط کی عزت بڑھ گئی، وزیر کو بھائی کے ساتھ جوڑا گیا تو بھائی کی عزت بڑھ گئی۔ چوتھا ہے التحقیر والتحقیر للمضاف، اسی کا الٹا بھی ہو سکتا ہے۔ اوپر تیسرے نمبر میں آپ نے پڑھا کہ مضاف الیہ کے ساتھ مضاف کو جوڑا جاتا ہے عزت بیان کرنے کے لیے، تو اسی طریقے سے مضاف الیہ کے ساتھ مضاف کو اس کی ذلت بیان کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے، جیسے ھذا ابن اللصی، یہ چور کا بیٹا ہے۔ او المضاف الیہ، یا مضاف الیہ کی عزت بیان کرنے کی برائی بیان کرنے کے لیے بھی، جیسے اللص رفیق ھذا، کہ اللص رفیق ھذا، کہ چور تو اس کا دوست ہے۔ او غیرہما، یا ان دونوں کے علاوہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، جیسے اخو اللص عند امر، چور کا بھائی امر کے پاس ہے۔ تو یہاں نہ تو چور کی برائی بیان مقصود ہے، نہ چور کے بھائی کی برائی مقصود ہے، بلکہ امر کی برائی مقصود ہے کہ امر کے پاس چور کا بھائی ہے۔ چلیے، اس کے بعد ہے والاختصار لضیق المقامی، وقت کی تنگی کی وجہ سے کبھی کبھی اختصار کے لیے بھی مضاف الیہ کو استعمال کر دیا جاتا ہے۔ ہوایا مع الرکب الیمانین مسعد جنیب و جسمانی بمکہ موثق، میری خواہش، یا اس سے مراد میری محبوب، یمنی قافلے کے ساتھ چل رہا ہے، رخ کیے ہوئے ہے جنیب آگے آگے، اور میرا جسم بھی مکہ موثق، بندی بنایا گیا ہے مکے کے اندر، یعنی میرا جسم مکے میں قید ہے۔ بدلو ان یقال الذی احواہ، تو ہوایا ایک شعر میں ہوایا کی جگہ احواہ کا بھی ذکر ہے۔ چلیے، اس کے بعد آپ کا ہے منادا۔ اما المنادا فیوتا بہ اذا لم یعرف للمخاطب